بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایک مشترکہ عالمی تحقیقاتی صحافتی پروجیکٹ نے متحدہ عرب امارات UAE کے تجارتی مرکز دبئی میں دنیا بھر کی اشرافیہ کی اربوں ڈالر کی جائیدادیں ہونے کا انکشاف کیا ہے، جن میں نامور سیاستدان، عالمی پابندی یافتہ افراد، منی لانڈررز اور جرائم پیشہ افراد سمیت کئی لوگوں کی جائیدادیں موجود ہیں۔ مذکورہ فہرست میں 29,700 بھارتی سر فہرست ہیں، جن کی جائیدادوں کی مالیت 17 ارب ڈالرز ہے، جبکہ 23,000 سے زائد پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے، جن کی جائیدادوں کی مالیت 11 ارب ڈالر تک ہیں۔ بدھ 15 مئی کی سپہر یورپی یونین کے رکن ملک سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو ایک حملے میں زخمی ہو گئے۔ ان پر کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں انہیں پیٹ میں گولی لگی اور وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ رابرٹ فیکو پر یہ حملہ ملکی دارالحکومت براتسلاوا سے شمال مشرق کی طرف واقع ہاندلووا نامی شہر میں کی گئی۔ ان پر فائرنگ کرنے والے حملہ آور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ واقعہ میں متعدد گولیوں کے چلنے کی آواز آئی، تاہم اس دوران کم از کم ایک گولی رابرٹ فیکو کے پیٹ میں لگی اور ان کے محافظ ان کو فوری طور پر ان کی گاڑی میں سوار کرا کے موقع سے روانہ ہو گئے۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ مائیکل مارٹن نے بدھ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئرلینڈ مئی کے آخر تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اس سے قبل مارچ میں اسپین، آئرلینڈ، سلووینیا اور مالٹا کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ آئرلینڈ ایک طویل عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اگر مشرق وسطیٰ کے امن عمل میں مدد مل سکتی ہے تو اسے فلسطینی ریاست کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے میں اصولاً کوئی اعتراض نہیں، لیکن غزہ میں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ نے اس مسئلے کو ایک نئی تحریک دی ہے۔ 15 مئی کو فلسطینیوں نے دنیا بھر میں 76واں یوم نکبہ منایا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے سن 1948 میں 7,60,000 سے زائد فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس بے دخلی کے لیے نکبہ یعنی تباہی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ ہر سال 15 مئی کو فلسطینی یوم نکبہ مناتے ہیں۔ اس وقت فلسطینی مہاجر کمیونٹی کی تعداد تقریباً 60 لاکھ بنتی ہے۔ بدھ کو مقبوضہ مغربی کنارے کے مرکزی شہر رام اللہ میں بھی نکبہ کی برسی کے موقع پر تقریبات منعقد کی گئیں۔ ہزاروں افراد فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے ان دیہات کی طرف مارچ کیا جہاں سے ان کے آباء و اجداد کو بے دخل کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ فلسطینی مہاجرین مغربی کنارے، غزہ پٹی، اردن، لبنان اور شام میں آباد ہیں، جبکہ دیگر فلسطینی دنیا بھر کے ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارتی خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا PTI کے مطابق حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ رفح میں جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اس میں موجود اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والے ایک بھارتی اہلکار کرنل ویبھیو انل کالے کی موت ہو گئی، جبکہ دوسرا شخص زخمی ہو گیا جسے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ کرنل ویبھیو انل کالے کی موت انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم ان کے اہل خانہ اور اعزاء کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کرنل ویبھیو انل کالے سن 2022 میں بھارتی فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد 2 ماہ قبل ہی اقوام متحدہ کے ادارہ تحفظ و سلامتی سے وابستہ ہوئے تھے۔ ان کی ہلاکت غزہ میں اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والے کسی غیر ملکی کارکن کی پہلی ہلاکت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں انسانی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کر رہا تھا۔ ایک بیان میں اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل کے رفح میں محدود آپریشن کے منفی اثرات ہوئے۔ رفح کراسنگ سے غزہ میں امدادی آپریشن کی بحالی فوری مسئلہ ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ غزہ میں ایسا خلا نہیں چھوڑ سکتے جو افراتفری کا سبب بنے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو مستقبل کے غزہ کے لیے واضح اور ٹھوس منصوبے کی ضرورت ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں رفح حملوں کے خلاف بھی درخواست دے دی ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست پر 16 اور 17 مئی کو سماعت ہوئی۔ درخواست میں رفح حملوں پر اسرائیل کے خلاف ہنگامی اقدامات کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔
نئی درخواست جنوبی افریقہ کے جنوری میں دائر کیے گئے اسرائیل کے خلاف نسل کشی مقدمے کا حصہ ہے، جس میں جنوبی افریقہ کے ساتھ ترکی، مصر اور کولمبیا بھی اسرائیل کے خلاف فریق بن چکے ہیں۔ سوڈان سے متعلق اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی رابطہ کار کا کہنا ہے کہ بارشوں کا موسم قریب آتے ہی باشندوں کو قحط کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان تشدد کے سبب امداد پہنچانے کا کام مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ وحشیانہ تشدد کی آگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قحط عنقریب ہے، بیماریوں نے بھی گھیرا ڈال لیا ہے، لڑائی میں شدت آ رہی ہے اور اس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل سن 2023 میں سوڈانی فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان تنازعہ شروع ہوا اور دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ اس کے بعد سے اب تک ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 9 ملین بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 18 مئی سن 2024، صفحہ 8۔